السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سیرت پر یہ سلسلے وار پروگرام ہے اور آج اس کا 83 سیریل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو مکمل کروائے. کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو خطوط بھیجے. ہم آج صرف ایک خط کا ذکر کر پائیں گے، وہ سب سے اہم خط ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر کیوں تھی خط بھیجنے کی. یہ جو امت ہے، پوری امت، اس امت کا جو پروفیشن سمجھتے ہیں، پیشہ اللہ کی جانب سے جو متعین کیا گیا ہے وہ تبلیغ ہے. کیا ہے؟ تبلیغ. جیسے میں ہوں یہاں بحیثیت محتمم ہوں، کوئی بھی باہر کا آدمی شورا آئے گی ہم سے مدرسے کے بارے میں سوال کرے گی. ہم بولے کہ صاحب ہم بہت اچھا ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں. وہ مولانا اپنی جگہ، تم مدرسے کے بارے میں بتاؤ. ذمہ داری تمہاری سب سے پہلے مدرسے کے بارے میں. ہم بہت اچھے انجینئر ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. جو سب سے پہلا سوال پوری امت سے ہوگا اور اس امت کے نبی سے بھی ہوگا، وہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے ذمے جو ہم نے تمہارے پاسپورٹ پر ویزا مار کے بھیجا تھا، وہ اس ویزے پہ تمہارا پیشہ لگایا تھا کہ تم تبلیغ دین کرو گے. اس کا سوال کیے بغیر کوئی ہل نہیں پائے گا. جب اللہ کے رسول اس بات کو سوچ لیتے تھے تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تلاوت کرو، میرا دل چاہتا ہے کسی دوسرے سے میں سنوں. تو عبداللہ بن مسعود نے اتفاق سے سورہ نساء کی آیت تلاوت شروع کی. کرتے کرتے سورہ آیت کی نساء نمبر 43 پر پہنچے، 43 پر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جیسے ہی آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. آیت ہے کیا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیسا ہوگا جب تم کو ہم کھڑا کر کے یہ پوچھیں گے کہ تم نے دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا. یہ تم کو گواہی دینی ہے. جب اللہ کے رسول اس چیز کو سوچ لیتے تھے تو اتنا گھبرا جاتے تھے. اسی لیے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا سکون کا نہیں گزرا کہ آپ نے یہ سکون سے گزار دیا ہو. ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ کہیں ہماری جانب سے کسی بندے کو کوئی ایسا قیامت میں نہ کھڑا ہو جائے کہ ہم کو دعوت حضور نے نہیں دی. اسی لیے ڈور ٹو ڈور کھٹکھٹا کر دعوت دی گئی. یہ جو نبی کے ساتھ ذمہ داری تھی، اسی کو دوسری جگہ سیقول میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں، وہ تو نبی کے بارے میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ امت کو اس امت کو ہم نے درمیانی امت پیدا کیا ہے. وقت کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ معتدل راہ اختیار کرتی ہے. پھر کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو. جب قیامت میں لوگ کہیں گے اللہ ہم آپ کے دین کو نہیں جانتے تھے، تو تم کو کھڑے ہو کر کے کہنا ہے کہ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو دعوت کا کام کیا ہوں. یہ جواب ہر شخص کو دینا ہے. اس کے بغیر آپ روزہ نماز جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اپنی وہ بات کی بات ہے. پہلے ہم سے ہمارے پیشے کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو تمہارا پیشہ تھا اس کو تم نے کتنا کیا ہے. یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں کہ مکے سے تقریباً آپ پورا کام کر چکے تھے.
مدینے کے اطراف میں پورا کام کر چکے تھے. اب آپ کو فکر ہوئی کہ جو یہ کنارے کنارے بادشاہ بیٹھے بنے ہوئے ہیں ان کو دعوت دی جائے کہ اللہ کا دین ہے، اس کو تسلیم کر لو. اگر نہیں تسلیم، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول کو وہ جنت اور جہنم ایسے نظر آتی تھی جیسے ہم کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ اللہ کے رسول کو تکلیف تھی کہ یہ گوشت پوشت لیے بندہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس بنیاد پر کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا. وہ فکر آپ کو کھائے جا رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ کا الاؤ جلایا، تو برسات میں اگر آپ آگ جلا دیں تو کیڑے آ کر کے اس میں ٹوٹنے گر پڑتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جیسے کیڑے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آگ ہے اور اس میں ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی پبلک کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آگ ہے بڑی ختم. میں ان کو کمر پکڑ پکڑ کے نکالنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ آگ ہے. اس بات کی ذمہ داری ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تھی اور یہی آپ کے زندگی کا مشن تھا. اس کے آپ نے 3 کام کیے، غور سے سنیے گا. سب سے پہلا، زبان سے سب کو دعوت دی، پورے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیا عمل کے ذریعے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کا کیریکٹر کیسا تھا. آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا کیریکٹر قرآن تھا. قرآن جو دعوت کی کتاب ہے اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ اللہ کے رسول کرتے تھے، جو لکھا تھا نہیں کرو اس کو نہیں کرتے تھے. کیریکٹر گنایا نہیں گیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ غیبت نہیں. جو اس میں لکھا ہے کرو وہی کرتے تھے، جو لکھا ہے نہیں کرو اس کو نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کا تو کیریکٹر، آپ کا اخلاق جو تھا وہ قرآن کریم تھا. تو آپ نے اپنی زبان کے ذریعے پوری جتنی کوشش ہو سکتی ہے پوری کوشش کے ساتھ زبان سے کام کیا. پوری زندگی میں اسلام کو نافذ کر دیا کہ لوگ چلتا پھرتا اسلام دیکھ لیں. یہ اسلام کاغذی اسلام نہیں ہے، کتابوں کا اسلام نہیں ہے. یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ عملی شکل میں اس دنیا میں نافذ ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں، اور جیسے ہی آپ کو طاقت ملی آپ نے بحیثیت حاکم کے اسلام کو نافذ کر کے دکھلایا کہ یہ اسلام ہے. دوسری چیز یہ ایک تو تھی قول کے ذریعے، بات کے ذریعے، ایک تھی عمل کے ذریعے. تیسری تبلیغ نفسیاتی تبلیغ ہوتی ہے. کبھی نفسیاتی تبلیغ کیا آپ نے؟ نفسیاتی تبلیغ بڑی ہی مؤثر، بڑے اپنے اثرات مرتب کرتی ہے. کرسچن نے ہندوستان میں نفسیاتی تبلیغ کی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ جتنے آپ کے ہبلی میں، یہ سب ملت نگر میں، یہ یہاں وہاں جو کنورٹڈ ہیں، انہوں نے 2 کام کیا. پریشانی کے وقت میں اس بندی کی پریشانی دور کی، جس کو کہتے ہیں آپ خدمت خلق. انہوں نے خدمت خلق کے میں 2 چیزوں، خدمت خلق تو بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں سے 2 کو انہوں نے اٹھا لیا، اسکول کو اور ہاسپٹل کو. پورے ہندوستان کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں کرسچن مشنریز کے اسکول بھی موجود ہیں اور ہاسپٹل میں موجود ہے. یہ نفسیاتی تبلیغ ہوتی ہے جو بہت دور رس نتائج برآمد کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفسیاتی تبلیغ کی تو 3 طریقے کی تبلیغ کی. وہ بڑھیا جو کچرا ڈالتی تھی اللہ کے رسول کے راستے میں، کتنے دن ڈالا ہے معلوم آپ کو؟ 1000 دن. 1000 دن. کتنے دن کوئی آدمی برداشت کرے گا؟ 1 دن 2 دن. 1000 دن بہت ہوتے ہیں. جس دن نہیں ڈالا اس دن آپ نے جا کر کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ کیا بات ہے، کیا طبیعت خراب ہے؟ یہ ہے خدمت خلق. اس نے کہا طبیعت خراب، کہا اماں میں دوا لا دوں آپ کے لیے. کون؟ جس کو 1000 دن کچرا ڈالا گیا تھا. اب بتائیے کہ یہ اسلام قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نفسیاتی تبلیغ ہوتی ہے. آپ یہاں سے لے کر کے ہندوستان کے جتنے بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں، تمہارے ہبلی میں مالدار لوگ نہیں ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ کولر لگوا سکیں؟ سب جین نے لگوا رکھا ہے. کوئی بڑا اسٹیشن ہندوستان کا ایسا نہیں ہے جس پر جینیوں نے واٹر کولر نہ لگا رکھا ہو. آپ نے، ہم نے خدمت خلق نام کی چیزیں چھوڑ رکھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جب قول سے بات نہیں بنتی تھی،
عمل سے بات نہیں بنتی تھی، کوئی نہیں بنتا سمجھتا تھا تو اس کے اوپر نفسیاتی تبلیغ خدمت خلق کے ذریعے کی جاتی تھی. یہ 3 ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کیا. آپ اندازہ کریں سید الانبیاء ہے، انبیاء کی دلی تمنا ہوتی تھی کہ نبی کا امتی بن جاؤں. کتنی بڑی بات ہے. وہ نبی اگر کسی کے اوپر بوجھ دیکھتا تھا کہ زیادہ ہے تو اپنے سر پہ اٹھا کے پہنچا دیتا تھا. ہم نے کبھی آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ہم جب ان کے سر پہ بوجھ دیکھتے ہیں تو ہم ان کو حقیر جانتے ہیں. اللہ کے رسول اس بوجھ کو اپنے سر پہ لاد کر کے ایسے نہیں پہنچا اسلام آپ تک، ہم تک بڑے پاپڑ بیلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کر کے آج ہی ہم کو اس حالت میں ملا ہوا ہے. ہم تو مالائی کھا رہے ہیں، بلائی اوپر والی. اصل محنت تو ان لوگوں نے کی. لہذا یہ جو اللہ کے رسول کو جب احساس ہوتا تھا کہ میرا اصل کام، اصل مشن دین کی دعوت ہے، تو اللہ کے رسول تڑپ اٹھتے تھے. اور کتنی آپ کو فکر تھی اپنی امت کی اور پھر پوری دنیا کی. پوری دنیا کی دونوں ایک ساتھ. سب سے پہلے اپنی امت کی فکر تھی. جب کتنی درد مندانہ انداز سے کہتے تھے کہ لوگوں شرک نہیں کرو، لوگوں دین میں اللہ کے راستے پہ سیدھے سیدھے چلتے رہو. وہ کیا تھا کہ کہیں اللہ ان کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے جہنم میں نہ ڈال دے. وہ اللہ کے رسول کی تڑپ ایسی تھی. ایک ایک آدمی سے آپ کو اتنی محبت ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے. وہ جو چیز تھی، اس چیز نے اللہ کے رسول کو مجبور کیا کہ ان عمرہ اور بادشاہوں کو خط لکھا جائے. حالانکہ اسلام ابھی اس پوزیشن میں نہیں آیا تھا. وہ تو ان کو یہ سمجھ کر کے چھوڑ رکھا تھا ان بادشاہوں نے کہ یہ ریگستان ہے، یہ بدو ہے، ان سے کون دماغ کھپانا. وہ بدو جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نوازنا چاہتا ہے، وہ بدو جو ننگے پیر چلتے تھے، وہ بدو جو اونٹوں کا گوشت، سوکھا گوشت کھاتے تھے، ان بدوؤں کو پروردگار عالم نے جب لا کر کے کھڑا کیا تو سلطانوں سے جا کر کے ٹکرائے اور بادشاہوں کے دربار میں ایسی باتیں کی کہ آپ حیرت کر جائیں گے. آپ کسی بڑے آفیسر کے سامنے بات نہیں کر سکتے، بادشاہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور ان صحابہ نے جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی، بادشاہوں کے سامنے جا کر کے ایسے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ سپر پاور یہ ہے، اور پیر میں چپل نہیں ہوتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. یہ مختصر آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو معلوم ہو کہ خط لکھنے کی وجہ کیا ہے. دیکھیں، ایک ہے تبلیغ، ایک ہے دعوت دین، ایک ہے اصلاح. یہ جو اصل تبلیغ ہے، یہ تبلیغ تو پوری دنیا کے غیر مسلمین کے لیے ہے. یہ جو اصلاح کا کام ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے. یہ دونوں کام بیک وقت چلتے رہنا چاہیے. ایک خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایک کافر جس سے آپ کے تعلق ہیں، اگر اس نے قیامت میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، پارٹی آتی تھی جاتی تھی، بغل میں بیٹھ کر کام کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے آپ کے دین ہم کو نہیں پہنچایا، وہ اکیلا نہیں جائے گا، تم کو لے کے ڈوبے گا وہ، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے. اس کو شہید معلوم؟ شہید کے معنی کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مر گیا. شہید عربی لفظ ہے، غور سے سن لیں اس لفظ. شہید کون سا لفظ ہے؟ عربی لفظ. شہید کے معنی عربی میں ہیں شاہد کے. کیا ہے؟ شاہد. شاہد کہتے ہیں گواہ کو. اس کا نام شہید کیوں رکھا گیا؟ جو اللہ کے راستے میں مر گیا، عربی زبان میں کہنا چاہتے ہیں مقتول فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل کیا ہوا، اس کا نام رکھا گیا کیا؟ شہید. مطلب کیا ہے؟ گواہی دینے والا. وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ اللہ آپ کے دین کے لیے جان بھی قربان کر دیا، میں گواہ ہوں. اس لیے اس کا نام شہید ہے. وہ گواہ اصل اس کا ہے کہ ہم نے آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے اتنا کام کیا کہ جان بھی قربان ہو گئی، لیکن آپ کے کلمے کو پہنچانے کے لیے میں نے کوشش کر ڈالی ہے، لہذا اس کو شہید کہتے ہیں. ورنہ حقیقت میں وہ لفظ مقتول فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں قتل کیا ہوا. یہاں پر بھی اللہ نے آپ کو، اللہ کے رسول کو بھی کہا شہید، آپ اس پر گواہ دینے والے ہیں. امت مسلمہ کو بھی کہا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگوں پر آپ کو گواہی دینی ہے.
تو وہ جو غیر مسلم آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میں کہنے پوری دنیا نہیں کہہ رہا ہوں، جن سے آپ کے تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، پارٹی ہے، آنا جانا ہے، شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان کو دعوت ضرور دے دیں۔ دعوت کس انداز میں دیں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بات ہوتا نا، میری بات سنیں آپ، چلو ٹھیک ہے، کل جاگر بولنے کا اس کو کہ دیکھ با اسلام قبول کر لو، بہت اچھا مذہب ہے۔ اب آپ اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ میں کام کر دیا، نہیں، آپ کو جب ذاتی طور پر قرض لینا ہوتا ہے اس سے، تو آپ کتنا اپنے گٹس استعمال کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں اس سے ذاتی طور پر قرض، اتنی کوشش اس دعوت کو پہنچانے کے لیے کرنی ہے۔ تب جا کر کے دعوت کا حق ادا ہوگا، وہ قبول کرے یا نہیں قبول کرے، اس سے آپ کی کوئی ذمہ داری، اس سے بڑا کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے سیلس مین ہیں، آپ کسی سیلس مین سے پوچھ لو کہ سیلس مین کی کو سکسیس اس وقت مانا جاتا ہے جبکہ سیلس مین یہ دکھلا دے کہ سیل کتنی ہوئی ہے۔ کوئی سیلس مین سکسیس نہیں ہے وہ یہ کہے کہ صاحب میں نے کسٹمر بہت ڈیل کی، خریدا کسی نے نہیں، آپ فیل ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر تجارت، اس کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بھی ایک تجارت، اس کی تجارت اس کی تجارت۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتا ہے کہ تم نے ڈیل کتنا کیا، اس نے خریدا نہیں خریدا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ رب کی طرف سے چھوٹ ہے کہ تم نے کتنے کسٹمر ڈیل کیے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ قیامت میں لوگ اپنی کوشش کو دیکھیں گے، نتیجے کو نہیں دیکھیں گے۔ نہیں سمجھ رہے؟ کوشش آپ نے کتنی کی ہے اس پر ثواب آپ کا مرتب ہوگا، نتیجہ برآمد ہوا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے ہاتھ میں ہے۔ بعض انبیاء آئیں گے جن کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، پوری زندگی دعوت دی ایک آدمی، کیا وہ نبی اپنے مشن میں ناکام ہے؟ نہیں، اس کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا اس تجارت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوشش کی بنیاد پر ثواب دیا جائے گا، نہ کہ آپ کے نتیجے کی بنیاد پر ثواب دیا جائے گا۔ نتیجے کی بنیاد پر ثواب، نتیجے کی بنیاد پر سیلری، نتیجے کی بنیاد پر پروگرس دنیا کے سیلس مینوں کی ہوتی ہے۔ جو اسلام کے تاجر ہیں ان کی سیلس مینی ایسے نہیں، ان کے رب کے اوپر صرف اتنا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ آپ کوشش کر دیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، ہدایت پروردگار عالم کی جانب سے۔ ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ اس کوشش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حجۃ الوداع میں کیا کہتے ہیں؟ 1,25,000 صحابہ ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حل بلغت، کہ لوگوں میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ 1,25,000 لوگوں نے جب آواز لگائی ہوگی کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، اللہ کے رسول کو خوب خوش ہو جانا چاہیے کہ اتنے لوگ گواہ ہیں۔ اتنے لوگوں کی گواہی کے باوجود آپ اندر سے بیاکل ہیں، پریشان ہیں، کہتے ہیں اللہم شد، اے اللہ تو گواہ ہے نا کہ یہ 1,25,000 گواہی دے رہے ہیں۔ ان کی گواہی پر خوش نہیں ہوئے، اللہ کو گواہ بنایا اور 3 مرتبہ کہا اللہم شد، اے پروردگار عالم تو گواہ ہے نا کہ میں نے تیرے دین کا کام پہنچا دیا، میں نے تیرے دین کا کام پہنچا دیا، میں نے دعوت آپ جب تک پہنچانی تھی میں نے اپنی کوئی کوشش کر ڈالی۔ اس کوشش کی ایک چیز یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا۔ ہرقل کو خط لکھا، خط کیا لکھا؟ خط لکھا السلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں لکھا، السلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے، اگر تم ہدایت نہیں چاہتے ہو تو میری سلامتی کی دعا اس کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے۔ پہلے اوپر اس کا نام لکھا ہرقل روم، اس کے بعد یہ جملہ لکھا السلام علی من اتبع الہدی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اسلام ہے، اگر اسلام قبول کر لو گے تو تم امن سے رہو گے، یہاں بھی وہاں بھی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اسلام قبول کر لو گے تو رب تم کو 2 اجر دے گا، 2 ڈبل ثواب۔ ایک چیز کا ثواب کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا، ایک اجر وہ ملے گا۔
दूसरा अज्र ये मिलेगा कि तुमने मूसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया, लिहाजा तुमको 2 अज्र है। फिर आपने कुरान की एक आयत लिखी, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह इला आखिरी। इसका मफहूम यह था कि मैं तुमको उस चीज की दावत देता हूं जो हमारे तुम्हारे दरमियान में एक है। तुम्हारी किताब में भी ये लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है, मैं भी उसी की दावत देता हूं, अल्लाह एक है। तुम्हारी किताब में भी लिखा है किसी का शरीक नहीं करेंगे, मेरी किताब में भी लिखा है किसी को शरीक नहीं करेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं तुमको इस बात की दावत देता हूं। ये खत लिख करके हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। ये दाहिया कल्बी बड़े खूबसूरत थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब कभी इंसानी शक्ल अख्तियार करते थे तो दाहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। हजरत हुसैन बड़े छोटे से, बीच की बात आ गई बता देता हूं। हजरत हुसैन बड़े छोटे से थे तो दाहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील आ गए। अब हजरत हुसैन को नहीं मालूम कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अब वो जब दाहिया कल्बी दाखिल हुए तो बच्चों की आदत कि मेहमान आया है तो कुछ मीठा मीठा लाया होगा, तो ये पकड़ के खिलाओ, बोलो मीठा लाओ कुछ। अब नबी के साथ हम देख रहे हैं कि हुसैन इनसे चिमटे हुए हैं, ये कहां थे चॉकलेट लेकर आने वाले है। नबी के साथ हमने कहा हुसैन अरे छोड़ो इनको, तुम ये वो नहीं है जिनको तुम समझ रहे हो, दाहिया कल्बी नहीं है ये। तो हजरत दाहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे। दाहिया कल्बी को खत देकर के भेजा। दाहिया कल्बी जाकर बादशाह से मिले। खत देने से पहले इन्होंने कहा कि मैं खत देने से पहले आपको एक नसीहत करना चाहता हूं। कौन? ये बद्दू है जो ऊंट का दूध पीता है और ये सुपर पावर से जाकर के बात कर रहा है। मालूम पहला जुमला क्या बोलते हैं? जिसका खत है वो तुमसे बहुत अफजल है। कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसके हुक्म से उसने खत लिखा है वो सबसे अफजल है, यानी अल्लाह। बादशाह से इस तरीके से गुफ्तगू कर रहा है बंदा कि जिसने खत लिखा है वो तुमसे अफजल है। एक छोटे से छोटी सी रियासत पर अभी कब्जा है, मदीने के इलाके पे। किससे गुफ्तगू आंख मिला रहा है? सुपर पावर से आंख मिला रहा है। फिर हजरत दाहिया कल्बी फरमाते हैं कि देखो, खत खोलने से पहले बहुत संजीदगी से सोच समझ कर जवाब देना, जल्दी में जवाब नहीं देना। अगर तुमने जल्दी में जवाब दे दिया, बादशाह के सामने तो अगर वगर का लफ्ज ही खुद बहुत बड़ी बात है, इस्तेमाल कर लेना। कहा अगर तुमने जल्दी में जवाब दे दिया तो दुनिया भी तुम्हारी गारत हो जाएगी और आखिरत भी गारत हो जाएगी। दुनिया तो इस लिहाज से गारत होगी कि कोई दूसरा तुम्हारे साथ शरीक हो जाएगा और बादशाहत चली जाएगी, और आखिरत तो गारत होनी ही होनी है। ये हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनके सामने बात की। कहा मैं असल बात जो आपको कहना चाहता हूं वो बोलूं? इतना बोलने के बाद, इतना प्रेशराइज करने के बाद कहते हैं कि असल बात अभी नहीं बोला हूं, असल बात बोलूं? तो बादशाह कहता है फरमाइए। जो भी जुमला इस्तेमाल किया वो कड़क नहीं इस्तेमाल किया, बोल क्या बोलता है नहीं, उसने कहा फरमाइए। कहा देखो, ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। कहां पढ़ते थे? कहा जिस रब के लिए नमाज पढ़ते थे उस रब की जानिब से ये पैगाम आया है कि अब जब ईसा का नाम लिया, वो ईसा का मानने वाला, तो ये सब अंदाज है आदमी को नफ्सियाती तौर पर गुफ्तगू करने का कि ईसा अलैहिस्सलाम का ये मानने वाला है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की और ईसा की हकीकत बयान की कि देखो हमारा अकीदा ये है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि परवरदिगार आलम की ये कुदरत का मुजाहिरा है, इनके बाप नहीं है, सिर्फ मां से ये पैदा हुए हैं। हम इस बात पर ईसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं। और अब जो बात कह रहे हैं, उस ईसा अलैहिस्सलाम ने इस नबी के बारे में तुमको बताया है, और उसके बाद मूसा इससे पहले जो गुजरे हैं उन्होंने भी नबी के बारे में बताया है। तुम्हारी किताब में बात लिखी है, झूठ नहीं बोलना, सच सच बताना। ये इतना करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप खत खोल सकते हैं। बादशाह ने, हिरकल ने, ये इतनी गुफ्तगू के बाद हिरकल खत्म हो गया। हिरकल ने खत को उठाया, पहले सर पे रखा,
ابھی تک داہیا کلبی کے ہاتھ میں لیٹر تھا، اس نے اٹھایا، سر پہ رکھا، چوما، چومنے کے بعد اس نے خط کھولا، جو عربی اس کے پاس ٹرانسلیٹر تھا، اسے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے اس کو بتایا کہ یہ بات ہے اس کے اندر لکھی۔ اس نے کہا کل ہم سوچ کر کے اس کے بارے میں آپ کو جواب دیں۔ کس نے؟ بادشاہ، کہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جلد بازی سے فیصلہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا کل ہم سوچ کر کے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس نے اپنے بلایا داہیا کلبی، اپنے جہاں بھی گیسٹ روم رہا ہوگا وہاں چلے گئے۔ بلانے کے بعد کہا کہ پتا کرو کہ جہاں سے لیٹر آیا ہے وہاں کے کچھ لوگ یہاں پہ تاجر وغیرہ آتے رہتے ہیں، کوئی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی کچھ حقیقت معلوم ہے، یہ تو ایک طرفہ گفتگو ہے ابھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں عرب کے کچھ لوگ، ایک علاقہ ہے وہاں پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیے تو ان کو بلا لائیں، اور یہ وہ لوگ مکہ کے ہیں، یہ بھی مکے سے خط آیا ہے، مدینے سے۔ تو کہا ٹھیک ہے بلا لاؤ۔ اتفاق سے ابو سفیان اس میں شامل تھے۔ ابو سفیان تو حضور 36 کا آنکڑا ہے، وہاں سے ابو سفیان اور عربوں کو بلا کے لے کر آ گئے۔ ابو سفیان سے انہوں نے پوچھا، اب ہرقل کے دربار میں آئے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے سب سے زیادہ حضور سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ تو ابو سفیان نے حاضر کہا میں سب سے قریب ہوں، حقیقت میں بھی قریب تھے۔ تو حضور نے ہرقل نے کہا بادشاہ نے کہ اپنے بقیہ لوگوں کو پیچھے بٹھا دو، جتنی باتیں پوچھیں صحیح صحیح بتانا، اور لوگوں سے کہا کہ اگر جھوٹ بولیں تو بتانا ان کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہرقل نے جو سوالات کیے ہیں ابو سفیان نے جو جواب دیے وہ بات کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر گفتگو ہوگی، کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے ابھی فوراً۔ ہرقل نے پہلا سوال کیا یہ بتاؤ کہ نسب کے لحاظ سے وہ نبی کیسا ہے، یعنی حسب نسب میں خاندانی لحاظ سے کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت اونچے خاندان کے۔ اونچے خاندان کا مطلب کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو؟ کہ ان کی کسی نسل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں ہے جس سے زنا ثابت ہوا ہو، ٹل ٹو آدم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم لوگوں کی نسل میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہو اس قسم کا۔ یہ مطلب ہوتا ہے حسب نسب کا اعلیٰ ہونے کا۔ تو اس نے کہا کہ حسب نسب کے لحاظ سے تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا اچھا بتاؤ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ کہا اچھا تیسرا سوال یہ بتاؤ کہ جس دن انہوں نے نبوت کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اس سے پہلے بھی تمہارے ساتھ رہتے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ کہا کتنا جھوٹ بولتے تھے؟ کبھی تم سے ان کا جھوٹ کا ایکسپیرینس ہے نبوت سے پہلے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی ہمارا ایکسپیرینس ان کے بارے میں جھوٹ، کیوں؟ امین صادق تو پہلے کہتے تھے، تو کیسے یہ کہتے تھے؟ اور پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو ٹوکنے والے بیٹھے ہیں، اس نے پہلے کہہ دیا تھا اگر یہ جھوٹ بولیں تو آپ لوگ بتانا۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم سے ان سے جھوٹ کا کوئی ایکسپیرینس آج تک نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کو جو ماننے والے ہیں وہ غریب لوگ ہیں یا اونچے اونچے لوگ ایمان لائے ہیں؟ کہا نہیں صاحب بہت چھوٹے چھوٹے طبقے ایمان لائے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ مسائل کھڑے ہونے کے بعد پھر اپنے مذہب پر پلٹ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ کہا ایک کیس بھی ایسا نہیں، جو لے آیا ہے وہ پلٹ کر کے ادھر نہیں آتا ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کبھی اگر انہوں نے وعدہ کیا آپ سے تو ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کیا ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اب تک تو نہیں کیا ہے، لیکن ابھی ہماری صلح حدیبیہ میں 10 سال کا وعدہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کر جائیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کو کہیں بولنے کی گنجائش نہیں تھی، ہم نے جان بوجھ کر یہ جملہ ڈالا تاکہ بادشاہ ذرا متوجہ ہو۔ جب ایمان لے آئے ابو سفیان تو کہتے ہیں خدا کی قسم بادشاہ اس جملے کی طرف متوجہ ہی نہیں جو میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے بعد میں وہ ابھی کچھ کر دیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی تمہاری ان کی لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے؟ کہا ہاں جنگ ہوئی ہے۔ کہا جیتا کون ہے؟ کہا کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ دعوت کیا دیتے ہیں، کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ ایک ہے، یہ جتنی جگہ ہم سر پٹک رہے ہیں یہ سارے سر پٹکنا بند کرو، پیشانی جھکے اس کے سامنے جس نے پیدا کیا ہے،
اس پیشانی کا یہ رتبہ نہیں ہے، یہ پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے اور قبروں کے سامنے، جو کہ اس پیشانی کا یہ درجہ نہیں ہے. یہ پیشانی صرف اور صرف کس کے سامنے جھکنے کے لیے ہے؟ اللہ کے سامنے. اور کہتے ہیں کہ شراب نہیں پیو، اور کہتے ہیں کہ زنا نہیں کرو. جتنی معاشرے میں برائیاں ان سب کی طرف منع کرتے ہیں. یہ سب سننے کے بعد اس نے کہا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی، ایک ایک بات کا اب جواب دیتا ہوں تم کو. کون؟ ہرقل کہہ رہا ہے. اس نے کہا دیکھو تم سے میں نے سب سے پوچھا، پہلے پوچھا کہ کس خاندان کے، تم نے کہا خاندان بڑا اونچا ہے. ہمیشہ نبی اونچا ہی خاندان سے ہوتا ہے، نمبر 1 کو ٹک مارا. پھر پوچھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا، تم نے کہا نہیں. اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بادشاہ بننے کا شوق ہوتا، وراثتاً ملنی چاہیے، لہذا یہ شوق بھی اس کے اندر نہیں ہے، لہذا یہ نبی ہیں. کہا میں نے آپ سے پوچھا کہ نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولے ہیں، تم نے کہا نہیں. جو نبوت سے پہلے جھوٹ نہیں بولا ہے، نبوت کے بعد کیسے جھوٹ بولے گا؟ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کس قسم کے لوگ ان کے پیروکار ہیں، تم نے کہا غریب لوگ. تمام انبیاء کی تاریخ یہ ہے کہ جو فرسٹ اسٹیپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ سارے کے سارے کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. یہ علامت ہے کہ یہ نبی ہیں. پھر پوچھا کہ ان کے لوگ مرتد ہوتے ہیں، تم نے کہا نہیں. کہا ایمان ایک ایسی چاشنی ہے جو اس کو ایک مرتبہ چاٹ لیتا پھر وہ کبھی پلٹ کر نہیں جاتا، بھلے اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائے مصیبت کے، وہ پلٹتا نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی جیتتے ہو تم، کبھی وہ جیتتے ہو. کہا کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کے نبیوں کے ساتھ جنگ میں ایک ہراتا جتاتا ہے تاکہ جو کچے پکے لوگ ہیں ان میں چھٹائی ہوتی رہے، ایمان کا صحیح اندازہ ہوتا رہے کہ اگر ہمیشہ جیتتا رہے گا تو پوری دنیا ساتھ ہو جائے گی، ان کے ساتھ ہو جاؤ بہت اچھا ہے، تو ہمیشہ جیتتے ہی رہتے ہیں. لہذا وہ ہراتا بھی ہے تاکہ ایمان کا امتحان بھی ہوتا رہے. اور پھر اس نے پوچھا کہ کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں، تو تم نے بتائی ہے سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے. میں تم کو بتا دیتا ہوں یہ سچا نبی. یہ ہرقل نے ابو سفیان کے سامنے قبول کیا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مدینے سے بیٹھا ہوا شخص ہرقل بادشاہ کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور یہ اس سے جو ہے وہ لرزاں ہے، یہ سپر پاور ہونے کے باوجود. اس کے بعد کیا ہوا، سفیان نے کیا کیا، ہرقل نے کیا کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی گفتگو اس کے بعد ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. لیکن ہرقل مسلمان نہیں ہوا. اب کہانی بعد میں آئے گی اس کے بارے میں.